یورک ایسڈ کے مریضوں میں اضافہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہماری ہڈیوں میں، ہمارے چھوٹے اور بڑے جوڑوں میں درد کی وجہ یورک ایسڈ کا ہماری ہڈیوں میں جمع ہونا ہے، اس کا اضافہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج ہم ان عادات کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، اور ان 5 غذاؤں کا بھی ذکر کریں گے جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے اور میں کلینیکل ڈائٹیشین ہوں۔ پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے۔ یورک ایسڈ کو گاؤٹ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے ہڈیوں کے جوڑوں میں یورک ایسڈ کرسٹلز بننا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ کرسٹلز بن جاتے ہیں تو آپ کے انگلیوں کے جوڑوں میں، آپ کے پاؤں کے جوڑوں میں، آپ کے گھٹنوں کے جوڑوں میں، چھوٹے اور بڑے جوڑ جتنے بھی ہیں ان تمام میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کرسٹلز کی وجہ سے۔ یورک ایسڈ جو جسم سے خارج کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے گردے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ جب آپ کے ہڈیوں میں یورک ایسڈ کرسٹلز زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے گردے ان کو فلٹر کرتے ہیں اور پھر آپ کی باڈی سے ریموو کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گردے ہی صحیح طرح کام نہ کر رہے ہوں، انہیں باہر ایکسکریٹ کرنے میں صحیح طرح پراپر ورک نہ کر رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی ایکسیس ہو جائے گی آپ کی بونز میں یورک ایسڈ کی، اور آپ کو ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد رہے گا۔ اب ہم ان عادات کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ یورک ایسڈ کا باعث بنتی ہے۔ اس میں وہ چیزیں، وہ غذائیں آپ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پروٹین جب آپ لوگ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، یہی بیسیکلی آپ کا آگے یورک ایسڈ کی وجہ بنتی ہے۔ اس میں آ جاتا ہے ریڈ میٹ، لال گوشت آ جاتا ہے، اس میں شوگری پروڈکٹس آ جاتی ہیں، اور اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ جلدی یورک ایسڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کی انسولین صحیح طرح پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، اور ان کے بلڈ میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب شوگر کی مقدار بلڈ میں بہت زیادہ ہو جائے تو گردوں پر اس چیز کا لوڈ آ جاتا ہے ان کو فلٹر کرنے میں، تو اس سے آپ کے گردے افیکٹو ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے تو جو کرسٹلز یورک ایسڈ کے بنے ہوتے ہیں آپ کی بونز میں، تو وہ ان کو بھی صحیح طرح فلٹر نہیں کر پاتا، جو کہ آپ کی بونز میں پھر رہ جاتے ہیں، اور ان کرسٹلز کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ پانی کا بہت زیادہ کم استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو چینی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور نمک کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی یورک ایسڈ کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دل، کلیجہ اور پوٹے کا بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ بھی ان کے یورک ایسڈ میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ ان میں پروٹینز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ یورک ایسڈ کی وجہ بنتی ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے لال گوشت کا استعمال نہیں کرنا، سفید گوشت کا استعمال کرنا ہے، لیکن اب اس میں آ جاتا ہے یہ کہ آپ لوگوں نے فش کا استعمال نہیں کرتا۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ بھی فش تو اس میں بہت زیادہ مفید ہے، وہ لال گوشت کی کیٹیگری ریڈ میٹ میں نہیں آتی، لیکن اس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ یورک ایسڈ کو بہت زیادہ انکریز کر دیتی ہے آپ کی بونز میں۔ اس وجہ سے آپ جو یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں وہ فش وغیرہ سے بھی اوائڈ کریں۔ اور اس میں کروسیفیرس ویجیٹیبلز جس میں بند گوبھی، پھول گوبھی اور جتنی بھی پتے والی سبزیاں ہیں وہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی، ان میں بھی پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے لال لوبیا، سفید چنے اور کالے چنے اس کا بھی استعمال نہیں کرنا۔ جتنی بھی بیکری کی پروڈکٹس ہیں جس طرح بسکٹس وغیرہ ہو گئے، کیک وغیرہ ہو گیا، مفنز وغیرہ ہو گئے، یہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا۔ اور آپ لوگوں نے جتنی بھی میدے کی چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ بھی پیزا، برگر، شوارما، ان چیزوں اور تلی ہوئی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اب ہم ان غذاؤں کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ اس دوران کھانی چاہیے۔ اس میں نمبر 1 پر آ جاتا ہے لیمن جوس۔ اگر آپ کو یورک ایسڈ زیادہ ہے تو آپ 1 گلاس پانی کا نیم گرم لے لیں، اس میں لیمن کا رس نچوڑ لیں اور وہ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں۔ اس میں نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں جتنے بھی وائٹامن سی کے سورسز ہیں، جس طرح اورنجز ہے، گریپ فروٹس وغیرہ ہیں، یہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کھانے ہیں، کیونکہ اس میں وٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے دہی کا استعمال۔ دہی کا استعمال آپ صبح نہار پیٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کھاتے تو آپ اس کی چٹنی وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ اس میں شوگر وغیرہ ایڈ نہ کریں، لیکن دہی کا استعمال آپ نے رات کو سوتے وقت نہیں کرنا۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کا استعمال دن ٹائم کرنا ہے، صبح کر لیں یا دوپہر میں کر لیں۔
یہ جتنی بھی جوڑوں کی درد وغیرہ ہے اس کی شدت کو کم کر دیتا ہے اور آپ کا جو یورک ایسڈ ہے اس کو بھی ڈیکریز کرنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں پانی کا استعمال آپ لوگوں نے روٹین رکھ لینی ہے، اپنے پاس ایک بوتل رکھا کریں پانی کی اور سپ لیتے رہا کریں، اپنے آپ کو پیاس نہ لگنے دیا کریں، پیاس لگنے سے پہلے ہی پانی پی لیا کریں، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس سے آپ کے گردے جو اگر کوئی ایکسیس کوئی اماؤنٹ پڑی بھی ہو، اگر کیلشیم آکزائلیٹ کی ہو یا یورک ایسڈ کرسٹلز کی ہو، تو وہ اگر آپ کے گردوں میں ہے تو وہ کڈنی سٹون کا کاز نہیں بنے گی، وہ آپ لوگوں کے فلٹریشن کے تھرو آپ کی باڈی سے خارج ہوتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، جب وہ آپ کے جسم سے نکلتے رہیں گے نہ تو وہ آپ کو کڈنی سٹون کریں گے، اور اگر یورک ایسڈ کے کرسٹلز ہیں تو وہ بھی ریموو ہو جائیں گے، نہ کہ آپ کی باڈی میں وہ جمع ہوتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آپ لوگ سلاد کا استعمال اپنے ہر کھانے کے ساتھ کیا کریں۔ اس میں سلاد جس طرح کھیرا وغیرہ ہو گیا، اور اس میں اگر آپ لوگ جس طرح گاجر کا سیزن ہے آپ لوگ کیرٹ وغیرہ کاٹ لیں تو اس میں وائٹامن اے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ اور بیٹا کیراٹینز ہوتے ہیں جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ آپ گاجر کا سالن بھی بنا سکتے ہیں جو کہ بیٹا کیراٹینز کی وجہ سے اور وائٹامن اے کی وجہ سے آپ کا جو یورک ایسڈ ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے آپ جب لوگ جوس وغیرہ پئیں تو آپ نے اس کا ایکسٹریکٹ نہیں نکالنا جوس کا، بلکہ اس میں آپ پانی ایڈ کر لیا کریں اور اس کا فائبر بھی استعمال کریں۔ فائبر بہت زیادہ مفید ہے، جو یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں وہ اگر فائبر کا یوز کریں گے اپنے جوسز میں تو وہ بہت جلد ریکور ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے دودھ کا استعمال آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ لوگ دودھ کو گرم کریں تو اس کے اوپر جو چکنائی کی ایک لیئر آ جاتی ہے اس کو آپ نے سائڈ پر کر لینا ہے، ملائی کو سائڈ پر کر لینا اور اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ہائپر یوریسیمیا کے رسک کو بہت زیادہ کم کرتا ہے، جو یورک ایسڈ ہوتا ہے اس کے کم کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ غذائیں اپنے روٹین میں شامل کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔